بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا، اور اگر تم ان کو باقی رکھو عَلَى مَعَانِيهَا، اپنے معانی پر، فَإِنْ قَدَّرْتَ، پس اگر تم مقدر مانو، بالمؤلف من هذه الحروف، مؤلف من هذه الحروف کے ساتھ، كان في حيز الرفع، تو یہ محل رفع میں ہوں گے، بالابتداء، ابتداء کی وجہ سے، او الخبر، یا خبر کی وجہ سے، علی ما مر، جیسا کہ گزرا، وَإِن جَعَلْتَهَا مُقْسَمًا بِهَا، اور اگر تم ان کو بناؤ مقسم بها، یکون کل کلمۃ، تو ہوگا ہر کلمہ، منہا، ان میں سے، منصوباً او مجروراً، منصوب یا مجرور، علی اللغتین، ان دو لغتوں پر، فی اللہ لأفعلن، جو اللہ لأفعلن میں ہے، وتکون جملة قسمیۃ، اور یہ جملہ قسمیہ ہوں گے، بالفعل المقدر لہ، اس فعل کی وجہ سے جو ان کے لیے مقدر ہے، وَإِن جَعَلْتَهَا، اور اگر تم ان کو بناؤ، ابعاض کلمات، بعض کلمات، اجزائے کلمات، او اصواتاً، یا ایسی آوازیں، منزلۃ منزلۃ حروف التنبیہ، جو اتارے گئے ہیں حروف تنبیہ کے مرتبے پر، لم یکن لہا محل من الاعراب، تو ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، کالجمل المبتدئۃ، جیسا کہ جمل مستانفہ، والمفردات المعدودۃ، اور مفردات معدودہ، ویوقف علیہا وقف التمام، اور ان پر وقف کیا جائے گا وقف تام، اذا قدرت، جب ان کو مقدر مانا جائے، بحیث، اس طور پر، لا تحتاج الی ما بعدہا، کہ یہ محتاج نہ ہوں اپنے ما بعد کی طرف، ولیس شیء منہا آیۃ، ولیس شیء منہا آیۃ، اور ان میں سے کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے، عند غیر الکوفیین، غیر کوفیوں کے نزدیک، واما عندہم، اور بہرحال ان کے نزدیک، فالف لام میم فی مواقعہا، تو الف لام میم اپنی جگہوں میں، والف لام میم صاد، اور کاف ہا یا عین صاد، اور طٰہٰ، اور طاسیم میم، اور طاسین، اور یاسین، اور حامیم، آیتن، ایک آیت ہے، وحامیم عین سین قاف، آیتان، یہ دو آیتیں ہیں، والبواقی، اور باقی، لیست بآیات، آیات نہیں ہے، وہذا توقیف، اور یہ امر توقیفی ہے، لا مجال للقیاس فیہ، جس میں گنجائش نہیں ہے قیاس کی۔ وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا، اور اگر ان کو اپنے معنی اصلیہ پر باقی رکھا جائے، یعنی کہ یہ اسماء حروف ہوں، تو پھر ان میں بھی تین احتمال ہیں، رفع، نصب، جر۔ اگر یہ مؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہوں، الف لام میم وغیرہ، تو پھر ان پر رفع یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ یہ مبتدا ہیں، یا پھر اس وجہ سے ہوگا کہ یہ خبر ہیں، اگر ان کو معنی اصلیہ پر باقی رکھا جائے، یعنی کہ الف لام میم وغیرہ یہ اسماء حروف ہوں، تو پھر ان میں بھی وہی تین احتمال ہیں، رفع، نصب، جر کا۔ اگر یہ مؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہوں، تو پھر یہ مرفوع ہوں گے، یا تو اس وجہ سے کہ مبتدا ہیں، اور یا پھر اس وجہ سے کہ یہ خبر ہیں۔ اور اگر ان کو مقسم بہا بنایا جائے، تو پھر ان میں سے ہر کلمہ یا تو منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، جیسے اللہ لأفعلن میں دو لغتیں ہیں، کہ اللہ، اس پر رفع بھی، اس پر نصب بھی آ سکتا ہے، اور اس پر جر بھی آ سکتا ہے۔ اگر ان کو مقسم بہا بنایا جائے، الف لام میم وغیرہ کو، تو پھر ان میں سے ہر کلمہ یا تو منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، جیسا کہ اللہ لأفعلن میں دو لغتیں ہیں اللہ میں، کہ اللہ پر نصب بھی جائز ہے، اور اللہ، اس میں رفع بھی جائز، اور اس میں جر بھی جائز ہے۔ تو اسی طرح الف لام میم وغیرہ کے اندر جو ہر کلمہ ہے، اس پر نصب بھی جائز ہوگا، اور اس پر جر بھی جائز ہوگا، اور اس وقت یہ الف لام میم وغیرہ جملہ قسمیہ ہوں گے، اور ان سے پہلے کوئی فعل مقدر ہوگا، اذکر وغیرہ۔ وَإِن جَعَلْتَهَا أَبْعَاضَ كَلِمَاتٍ، اگر الف لام میم وغیرہ کو اجزائے کلمات بنایا جائے، یعنی ان سے اشارہ ہو کلمات معینہ کی طرف، یا پھر یہ اصوات کی طرح زائد حروف ہوں، جو تنبیہ کے لیے زائد ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، جیسا کہ مستانفہ جملے ہوتے ہیں، یا کلمات مفردہ ہوتے ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، جس طرح ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، اسی طرح ان کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔
اگر الف لام میم وغیرہ ابعاض کلمات ہوں، یعنی ان سے اشارہ ہو کلمات معینہ کی طرف، یا پھر یہ اصوات ہوں اور حروف تنبیہ کی طرح ہوں اور ان کو زائد کیا گیا ہو، تو اس وقت ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، جیسا کہ جمل مستانفہ ہوتے ہیں اور مفرد کلمات مثلا زید عمر بکر ہیں، تو جس طرح ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، ان کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ وَيُوقَفُ عَلَيْهَا، باقی ان پر وقف کی کیا حیثیت ہے، تو دیکھیں گے اگر تو ان کو اس طرح مقدر مانا جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کی طرف محتاج نہ ہوں، تو پھر ان پر وقف تام ہوگا۔ ان پر وقف کی کیا حیثیت ہے، اگر تو ان کو اس طرح مقدر مانا جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کی طرف محتاج نہیں ہے، تو ان پر وقف تام ہوگا۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا، باقی الف لام میم وغیرہ یہ پوری آیت ہیں یا ان کی کیا حیثیت ہے، تو نحات کوفہ کے علاوہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پوری آیت نہیں ہے، جبکہ نحات کوفہ کہتے ہیں کہ الف لام میم جہاں جہاں ہے اور الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد طٰ طاسین طاسیم میم اور طاسین اور یاسین اور حامیم، یہ تو پوری آیت ہے۔ حامیم عین سین قاف دو آیتیں ہیں، اور جو باقی ہیں وہ آیات نہیں ہیں۔ باقی کون سی ایک آیت ہے اور کون سی دو آیتیں ہیں اور کون سی کوئی بھی آیت نہیں ہے، تو یہ ایک امر توقیفی ہے، اس میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم وغیرہ کے آیت ہونے میں یہ بحث ہے کہ جو نحات کوفہ کے علاوہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایک مستقل آیت نہیں ہے، جبکہ نحات کوفہ کہتے ہیں الف لام میم جہاں جہاں پہ ہے اور الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد طٰ طاسیم میم طاسین یاسین حامیم یہ تو پوری آیت ہیں، جبکہ حامیم عین سین قاف دو آیتیں ہیں اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں وہ آیات نہیں ہیں۔ وہذا توقیف، یہ کہنا کہ فلاں ایک آیت ہے اور فلاں دو آیتیں ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے۔